على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اب تو دنیا کے ہر ملک میں ہر روز
اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ وہ کتنا بڑا ہے، کوئی انسان اللہ پاک کی بڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہم تو اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے کتنی بڑی مخلوق پیدا کی۔ ہمارے آج کے سائنسدان وہ بتاتے ہیں کہ جو ہمیں سورج نظر آتا ہے یہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ہماری ساری زمین جیسی 10 لاکھ زمینیں ہوں تو سورج میں آ سکتی، اور وہ ہم سے کروڑوں میل دور ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ اتنا بڑا سورج وہ ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، یہ بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ پاک کی ایک کرسی ہے وہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کتنا بڑا ہے یہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ہمارے محبوب پیغمبر کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، آپ بس اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ 5-6 فٹ کا انسان، اللہ فرماتا ہے اس کی بڑائی بیان کرو۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، رکوع جاتے اللہ اکبر کہتے، سجدے میں جاتے اے اللہ ہمارا کیا مقابلہ ہے تجھ سے، اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات تو تیری ہے، ہم تو مٹی والے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے علی جب رات کو بستر پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو۔ جناب علی پاک سے پوچھا گیا علی پھر اس وظیفے کو کبھی چھوڑا؟ جنگ کی راتیں بھی آئی ہیں، جنگ کے میدانوں میں بھی آپ نے راتیں گزاری ہیں۔ فرماتے اللہ کی قسم اس دن کے بعد کبھی بھی رات کو میں نے اس وظیفے کا ناغہ نہیں کیا۔ اللہ پاک سب سے بڑا ہے، اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں سفر پہ جا رہے ہوتے، اوپر چڑھنے والا راستہ آتا تو جیسے جیسے آپ اوپر چڑھتے جاتے اللہ اکبر پڑھتے جاتے۔ جناب علی پاک فرماتے ہیں جب آپ اپنی سواری پہ سوار ہوتے اللہ کا نام لیتے اور 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے تھے کہ سواری کے اوپر چڑھ جانے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ وہ اکیلا اللہ اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ یوسف میں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کثیر لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ہر فیصلے پہ غالب ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے کاموں کو کوئی روکنے والا نہیں، سب اس کے در کے محتاج ہیں، سب اس کے در کے سوالی ہیں، سب اس کے در کے مانگت ہیں۔
لیکن اللہ پاک نے جو فیصلہ کر دیے، اللہ پاک کے فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت روکنے والی نہیں ہے۔ سب اس کے در کے مجبور ہیں، سب اس کے در کے محتاج ہیں، وہ کسی کا مجبور نہیں ہے۔ اس ذات کو کسی کی محبت مجبور نہیں کر سکتی۔ بخاری شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرمائے۔ آپ نے فرمایا جبریل آپ ہمارے پاس زیادہ دیر کیوں نہیں ٹھہرتے کہ ہم آپ سے باتیں کریں، دل چاہتا ہے آپ ہمارے پاس زیادہ وقت گزارا کریں۔ سورہ مریم 16واں سپارہ، جبریل امین نے آگے سے جواب نہیں دیا۔ میرے اور آپ کے ہاتھ ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، ہاتھ جیسے مرضی استعمال کرو، آنکھوں پہ ہمارا اختیار اللہ نے دیا ہے، جیسے مرضی ان کو استعمال کرو، کانوں پہ ہمارا اختیار اللہ نے دیا ہے، زبان پہ اختیار ہے، جیسے مرضی ان کو استعمال کرو۔ لیکن اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ بھی نہیں عطا کیا، وہ اپنی مرضی سے میرے محبوب پیغمبر کو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ واپس قرآن پاک لے کر آ گئے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ اللہ کے رسول ہم اپنے رب کی اجازت کے بغیر نیچے آ ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک اپنے فیصلے پہ غالب ہے، سارے فرشتے اس کے در کے محتاج ہیں، سارے انبیاء۔ انسانیت کا آغاز بابا جی آدم سے ہوا ہے۔ اللہ پاک آدم علیہ السلام کی محبت پہ مجبور نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کو آدم علیہ السلام روک نہیں سکتے۔ اللہ کی شان کتنی دی ہے، اللہ پاک نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ قرآن پاک میں جو کروڑ سجدے کر چکے تھے، اللہ پاک نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا گیا تو آدم علیہ السلام کا پروگرام تھا ہی نہیں کہ مجھے جنت سے نکال دیا جائے۔ آدم علیہ السلام کی خواہش یہی تھی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہوں۔ پھر اسی وار سے تو شیطان نے حملہ کیا۔ قرآن پاک اللہ کہتے ہیں ابلیس آدم علیہ السلام کو کہنے لگا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا ایسا درخت نہ بتاؤں جس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے، پھر تم کبھی بھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام نے کہا دکھاؤ، کہا اس درخت سے تو اللہ نے منع کی ہے۔ اللہ پاک کا قرآن 8واں سپارہ سورۃ الاعراف، ابلیس قسمیں اٹھا کے کہتا ہے ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ اللہ پاک نے اسی لیے تو روکا ہے اس درخت کا پھل کھا کے کہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی نہ بن جائے۔ اللہ کا پروگرام ہے تجھے جنت سے نکالنے کا، اسی لیے تو اس پھل سے روک دیے۔ آدم علیہ السلام کھا بیٹھے۔ اللہ پاک آدم علیہ السلام کی محبت کے آگے مجبور نہیں ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے۔ ایک ایک پیغمبر نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کے دین کی خاطر مارے کھاتے رہے، کوئی جداد کا جھگڑا نہیں تھا۔ 950 سال کے بعد بے بس ہو کے بد دعا کی، عذاب آ گیا، سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے۔ 12واں سپارہ ہے، سورہ ہود ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ 950 سال اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، لیکن اللہ بے پرواہ ہے، وہ مجبور نہیں ہے۔ بیٹے کو آواز دی، بیٹے نے نہ مانا، پانی کی موج آئی بہا کے لے گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اللہ کے سامنے نوح علیہ السلام رو پڑے۔ جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے نا، پھر آنکھوں میں آنسو آتے، اے میرے رب ان ابنی ھذا، میرا بیٹا میرے حال میں سے۔ وہ کیسا شہنشاہ ہے، کیسی بے پرواہ ذات ہے۔ کہا نوح خاموش ہو جاؤ، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اب اگر بیٹے کی آپ نے سفارش کی، علم واپس لے کر آپ کو جہلوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کے فیصلے کو کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں، وہ سپر پاور ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھاتے رہے، اپنے باپ کو،
ساری زندگی باپ ہی کلمہ نہ پڑھ سکا. قیامت کا دن ہوگا, صحیح البخاری میں باپ سامنے آئے گا, ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ابا جی میں نے آپ کو کہا نہیں تھا اللہ تعالی یعنی کہ آپ میری نافرمانی نہ کریں. کہا بیٹا اب نہیں نافرمانی کرتا. اے میرے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میں تجھے رسوا نہیں کروں گا. ایو خزی اخذا, اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ جہنم میں جائے. اللہ پاک نے واضح فرمایا ان اللہ حرم الجنت علی الکافرین. ابراہیم ہم نے جنت کافروں پہ حرام کر دی. دیکھیں آپ کے نیچے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے گندے جانور کی شکل بنا کے پاؤں سے پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو جہنم میں پھینک دیا جائے. اس کو کسی کی محبت مجبور نہیں کر سکتی. واللہ غالب علی امرہ. میرے محبوب علیہ السلام بھی بے بس ہی دنیا میں آئے ہیں. اللہ کے فیصلے پہ سب بے بس ہیں. آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں, آپ کے والد محترم دنیا چھوڑ گئے. باپ کی محبت وہی جانتا ہے جس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو. جس کے پاس یہ نعمت ہو وہ نہیں جانتا. 6 سال کی عمر ہے, آپ کی والدہ محترمہ بھی دنیا سے چلی گئی. اللہ پاک کے فیصلے کو کون روک سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے پرورش شروع کی, وہ بھی گئے. آپ کے چچا آپ کی پرورش کرتے تھے, مکہ والوں کے مقابلے میں آ جایا کرتے تھے, وہ بھی دنیا سے چلے گئے. آپ کی سیدہ خدیجہ جن کو آپ ساری زندگی نہ بھلا سکے, ان کی بھی موت کا وقت آ گیا. موت کو میرے محبوب پیغمبر روک نہ سکے. امی عائشہ فرماتی ہے زندہ بیویوں پہ مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک آیا ہے تو مری ہوئی خدیجہ پہ آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا تذکرہ کرتے تھے. بخاری شریف میں نے پڑھا ہے آپ خدیجہ کی یاد میں جانور ذبح کرتے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. واللہ غالب علی امرہ. ابتدا میں یہ بات سمجھیے اللہ پاک کے فیصلے کے آگے سب بے بس اور مجبور ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے فوت ہو گئے, آخری ایک بیٹا آپ کی گود میں. اور بیٹے کی محبت ایک باپ ہی جانتا ہے. اس سے پوچھو جس کو دیکھ کے اللہ نے واپس لے لیا ہو. سیدنا عبد الرحمن کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا بیٹا ابراہیم ہے, دم اکڑ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری, سانس کبھی آ رہا ہے کبھی رک رہا ہے. میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ تو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں اور آپ بھی رو رہے ہیں. بے بسی میں ہی تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اللہ کے فیصلے کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ میرا بیٹا ہے. بیٹے کی محبت اللہ پاک نے ہر دل میں رکھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے آپ کا بیٹا فوت ہو جائے. کوئی چاہتا ہے جس کے پاس ایک بیٹا ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے؟ لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے پیغمبر بھی مجبور ہیں, فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے. فقبلہ وشمہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو چوم رہے ہیں, سونگ رہے ہیں. عبد الرحمن کہتے ہیں آپ چومتے رہے سونگتے رہے اور آپ کا بیٹا آپ کی گود میں دم توڑ گیا. آپ اپنے بیٹے کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکے. ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. اللہ کی قسم جھوٹی داستانیں گھڑی جا رہی. ایک کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی, گھبرائے ہوئے باہر نکلے, کہا کیا ہوئے؟ کہا تم ادھر بیٹھے ہو, اسرائیل ملک الموت آیا ہے میرے بیٹے کو مار کے چلا گیا. بزرگوں کو بڑا غصہ آ گیا, کہا انہوں نے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی. ادھر سے ہی ہاتھ اوپر کیا, اسرائیل ابھی راستے میں تھا, روحوں کی تھیلی چھین لی اور زمین پہ چھٹا دیا. جتنے اس دن مرے تھے سارے زندہ ہو گئے تھے. اس میں ہنسنے والی بات نہیں, یہ رونے والی بات ہے. اس کے مجرم میں ہوں, آپ ہیں. اس کا مجرم ایک ایک سنی ہے, ایک ایک وہابی ہے. بزرگوں کا تو ادب و احترام اپنی جگہ ہے, لیکن کوئی بزرگ بھی ایسی بات تو کر ہی نہیں سکتا. یہ بعد والے جاہل لوگوں نے داستانیں گھڑی ہیں, ہم نے اس کو مذہب بنا لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں آپ کے آنسو تھم نہیں رہے. آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے ابراہیم کو دفن کر رہے ہیں اور فرما رہے ان العین تدمع والقلب یحزن
वला नकूल इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, आंखों में आंसू थम नहीं रहे क्योंकि गम बड़ा है, गम बड़ा है, बेटी की जुदाई का सदमा बड़ा है, लेकिन हम अल्लाह के आगे बेबस हैं। वला नकूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, हम अपनी जबान से वही जुमला निकाल लेंगे जिससे अल्लाह राजी होगा। तो ये तमहीदी गुफ्तगू थी कि अल्लाह पाक अपने फैसले पे गालिब है, अल्लाह पाक के फैसले को कोई तब्दील करने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और अल्लाह पाक को अपनी तमाम मखलूकात में से सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अल्लाह को इतना प्यार किसी से भी नहीं। फरिश्ते इस बात को अच्छे तरीके से जानते थे। जिब्रील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बैतुल मक़दस में पहुंचे। बैतुल मक़दस अंबिया से भरा हुआ है। कहा जिब्रील ये कौन से लोग हैं? कहा अल्लाह ने अपनी कुदरत से तमाम अंबिया रसूलों को जमा कर दिया है। किस लिए जमा किया है? कहा इनको अल्लाह पाक ने 2 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। कहा ये पढ़ क्यों नहीं रहे? कहा इनको अपने इमाम का इंतजार है। कहा इनका इमाम कौन है? फरमाया अल्लाह के रसूल जिस जमात में आप हो वो अंबिया की जमात क्यों ना हो, आपकी मौजूदगी में कोई पैगंबर भी मुसल्ला इमामत पे नहीं आ सकता। जिब्रील अमीन तो जानते ही थे क्योंकि उनका आना जाना तो हर फरिश्ते के, हर पैगंबर के पास था, लेकिन ये तो हर फरिश्ता जानता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आज आसमान से एक वो फरिश्ता उतरा है लम यंजिलिल अर्ज़ कत्तु, आज तक उसने अल्लाह की जमीन को देखा नहीं, पहली दफा उसने देखा। वो भी आज अल्लाह से इजाजत मांगी है, अल्लाह मुझे भी जमीन पे जाने की इजाजत दे। हजारों साल हो गए अल्लाह की धरती बनी को, आज तक इजाजत नहीं मांगी, आज क्यों इजाजत मांग रहे? कहता है अल्लाह मुझे जमीन पे जाने की इजाजत दे, मैं तेरे आखिरी महबूब पैगंबर का दीदार भी करना चाहता हूं और उनको सलाम भी करना चाहता हूं। आप फरमाते ये मुझे सलाम करने के लिए आया है और अल्लाह ने कहा मेरे फरिश्ते मेहमान बन के जा रहे हो तो जाओ मेरे महबूब के पास तोहफा भी ले जाओ। आपको फरमा दो इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, आप हसनैन करीमैन से बड़ा प्यार करते हैं, अल्लाह पाक ने आज से हसनैन करीमैन को जन्नती जवानों का सरदार बना दिए। और आप अपनी बेटी फातिमा से बड़ा प्यार करते हैं, आज से अल्लाह पाक ने फातिमा को भी जन्नती औरतों का सरदार बना दिया। अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार आपसे है, एक फरिश्ता नहीं, फरिश्तों की तादाद तो बेशुमार है। मिराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7वें आसमान के ऊपर मैंने अल्लाह का एक घर देखा है, फरिश्ते उस घर का तवाफ कर रहे थे। मैंने पूछा जिब्रील ये क्या है? कहा ये फरिश्तों का अल्लाह का घर है, हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करके चले जाते हैं, क़यामत तक जो एक दफा निकल जाए क़यामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आएगी। अल्लाह पाक का कुरान कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तो कायनात के लोगों ये आसमान के सारे फरिश्ते अल्लाह को खुश करने के लिए अपने महबूब पैगंबर पे दुरूद पढ़ते रहते हैं। उन फरिश्तों को पता है अल्लाह को सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार किस जात से, फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह पाक को तो इंतजार है ना मेरे और आपके दुरूद का, कि मेरे महबूब पैगंबर का गुलाम आप पे दुरूद कब पड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो आदमी अजान सुनता है फिर जवाब देता है सुम्मा सल्ला अलैया, फिर मुझ पे एक बार दुरूद पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि अशर मर्रातिन, अल्लाह पाक फौरन उस पे 10 रहमतें नाज़िल करता है। अल्लाह पाक को इंतजार है मेरे और आपके दुरूद का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते तो जानते ही थे। ताज्जुब वाली बात ये, इस बात को एक एक जानवर भी जानता था कि अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार किससे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, सुनन नबी दाऊद में अर्ज करता है अल्लाह के रसूल हमारे बाग में ऊंट सरकश हो गया है, वो किसी को बाग में जाने ही नहीं दे रहा। कदात शज़्ज़रु व नखलू, काफी देर गुजर गई है हम पानी ना लगा सके, बाग उजड़ गया, खेती वीरान हो गई। अल्लाह के रसूल आए,
ہماری اور اونٹ کے درمیان صلح کروا دے۔ میں قربان جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آؤ ان کے اور ان کے اونٹ کے درمیان صلح کرواتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے باغ کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، ایک صحابی جلدی سے آگے آ گیا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول انا نخاف علیک صولتا، آگے کوئی انسان یا فرشتہ نہیں جو آپ کی عظمت کو جانتا ہو، اللہ کے رسول آگے ایک جانور ہے اور وہ بھی سرکش ہے، میرا دل کانپ رہا ہے کہیں وہ اونٹ آپ کی سرکشی نہ کر بیٹھے۔ آپ نے فرمایا لیس علی منہ باس، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ نے دروازہ کھولا، اونٹ نے دوسرے کونے سے لوگوں کو دیکھا، وہ بھاگ نکلا، بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب اونٹ آپ کے قریب آیا فلما نظر الجمل الی رسول اللہ، تو اس کی نگاہ ہمارے محبوب پیغمبر کے پر تاثیر چہرے پہ پڑ گئی، اس نے اپنے قدموں کو وہی روک دیا، وہی روک دیا، بڑے دھیمے قدموں کے ساتھ آ رہے اور اپنے سر کو جھکاتا آ رہے۔ صحابہ کہتے ہیں خر بین یدیہ ساجدہ، اس نے آتے ہی اپنا سر میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ جانور بھی کیا خوش نصیب ہوا کرتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چوما کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہی سار آیا، صحابہ کہتے ہیں حن وذرفت عینا، ہم نے کیا دیکھا، اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ پتہ نہیں کب سے تڑپ رہا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جب سر رکھا رو رہے، آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے، پیشانی پہ ہاتھ پھیر رہے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اس وقت تک ہاتھ نہیں اٹھایا جب تک اس نے رونا بند نہیں کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کو خاموش کروایا کرتے تھے، ہم اپنے ماں باپ کو کیسے رلا لیتے؟ ہمارے سامنے ماں رو رہی ہوتی ہے، پتھر دل نرم نہیں ہوتا، باپ رو رہا ہوتا ہے، میں کیسے مان جاؤں؟ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر سے محبت کرتا ہے، آپ سے تو اونٹ کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لمن ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ مالک کدھر ہے؟ صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے۔ کہا انک تجیئہ وتدیبہ، یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہے ہے کہ آپ اس سے کام تو بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن اس کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ عرض کرتے اللہ کے رسول آئندہ سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ انہوں نے سواری کی مہار پکڑی، چلتے بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے گھیر لیا، اللہ کے رسول یہ اونٹ آپ سے پیار کرتا ہے اور محبت کا اظہار آپ کو سجدہ کر کے کرتا ہے، فلا نسجد لک، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے۔ میری شریعت کے اندر اللہ پاک نے سجدے سے روک دیا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات سجدے کے لائق نہیں ہے تو آپ سے اللہ کائنات میں کون آئے؟ آپ سے اللہ کون ہے جن کا مقام اتنے؟ آپ فرماتے ہیں دو فرشتوں کو تو میں نے دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرا میرے پاس آیا، مجھے تولا 10 کے مقابلے میں، پھر 100 کے، پھر 1000 کے مقابلے میں، میرا وزن بھاری رہا۔ فرشتہ بولا کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں ساری کائنات بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے۔ اس سے آگے گفتگو انشاءاللہ دوسرے خطبے میں شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر کرنے کے لیے
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، میری شریعت کے اندر اللہ پاک نے کسی بشر کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے، یہ اجازت نہیں دی گئی. سنن نبی داؤد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اسلام کو قبول کرتا ہے، پیچھے ہٹ کے آپ کو سجدہ کرنے لگا. آپ نے روک دیا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، جس علاقے سے میں آیا ہوں میرے علاقے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، اب میرے سردار آپ ہیں، اب وہ مقام میں نے آپ کو دینا ہے. تو آپ نے اس وقت بھی کیا فرمایا تھا؟ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن. میری شریعت کے اندر اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ صبح و شام اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں. تو میں عرض کر رہا تھا جانور بھی اس بات کو جانتے کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جانور کیا، اس فطرتی سبق کو تو ایک ایک درخت بھی جانتا تھا. مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، آپ کو پردے کی ضرورت پیش آئی، کوئی دیوار آپ کو نظر نہ آئی تو آپ نے دیکھا دو درخت دور دور ہیں، یہ اگر دونوں مل گئے تو پردہ بن جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے نا ایک درخت کے پاس پہنچے، فآخذ بغصن من اغصانها. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے آپ نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا اور اس کو دو گھنٹوں کا لیکچر نہیں دیا، بلکہ اس کو ایک بار بولا انقادی علیہ باذن اللہ. وہ درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو. مسلم شریف میں صحابہ کہتے ہیں فانقادت معہ کالبعیر المخشوش. ہم نے کیا عجب منظر دیکھا، ادھر سے آپ نے آرڈر دیا، فوراً ہی وہ درخت آپ کے ساتھ ایسے چلا جیسے تابع دار اونٹ اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے، آپ نے درمیان میں روک دیا، وہ رک گیا.
ایسی بات نہیں کہ کوئی ایک آدھا درخت ایسا تھا، نہیں، وہ سارے ہی ایسے تھے۔ آپ چلتے چلتے دوسرے درخت کے پاس پہنچے، فَأَخَذَ بِغُصْلٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا، اس کی بھی ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو بھی ایک بار بولا، انقادی علیہ بإذن اللہ، وہ درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو۔ صحابہ کہتے ہیں وہ بھی درخت زمین کو پھاڑتے ہوئے آپ کے ساتھ ایسے چلا جیسے تابع دار جانور اپنے مالک کے ساتھ چلتا ہے۔ مجھے معاف کیجئے، اونٹ تو چل پڑے، درخت تو چل پڑے، اونٹ فرما بردار ہو گیا، درخت فرما بردار ہو گئے ایک ہی آواز میں، لیکن میں اور آپ تو نہیں نہ چلے۔ ان کو تو ایک بار آپ نے بولا چلو، وہ چل پڑے۔ مجھے اور آپ کو تو ساری زندگی آپ کہتے رہے۔ تم اپنے بیوی بچوں پہ ہو، اپنے کاروبار میں ہو، اپنے دوست احباب میں ہو، اپنی دکان پہ ہو، اپنی فیکٹری پہ ہو، اگر اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آ جائے تو سارے کام چھوڑ کے چلو مسجد کی طرف۔ کیا میں اور آپ چلے؟ مجھے اور آپ کو فکر ہے دوسروں کی، فلاں کے بارے میں سب کو بولنا آتا ہے، فلاں محبت نہیں کرتا، فلاں پیار نہیں کرتا، لیکن اپنے آپ کو نہ میں نے چیک کیا نہ آپ نے چیک کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے غلام تھے، سچی محبت کرنے والے تھے، جو مرتے مرتے بھی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ آج سب سے زیادہ عاشق وہی ہے جو پکا بے نماز ہے، سب سے زیادہ نعرے بازی وہی لگاتا ہے جو پکا بے نماز ہے۔ یاد رکھو، بے نماز آدمی کا میرے محبوب پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے اپنے مصلے پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، پھر جاؤں جو میرے بلال کی اذان کی آواز سن کے نہیں نہ آئے، فَوْحَرِّكَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، جاتے ہی ان کو آگ لگا دو۔ بچوں اور عورتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں آگ لگا دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ کر رہے ہیں اس پہ جو نماز دیر سے پڑھا کرتے تھے۔ مدینہ پاک میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا بے نماز نہیں تھا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے۔ سب نمازی تھے، پہلی سب کے، دوسری سب کے، سارے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سچی محبت کرتے تھے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلام میں نے سنے، آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ اوروں کی فکر کرنے والے نادان انسان، دیکھ تو صحیح میرا اور تیرا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ آخری وصیت، ارے نافرمان سے نافرمان بیٹا ہو نا، گستاخ بیٹا ہو، پورا گاؤں جانتا ہو یہ اس نے اپنے باپ کی کبھی نہیں مانی، لیکن اس کا بوڑھا باپ مرتے ہوئے کوئی وصیت کر جائے نا، اس گستاخ سے گستاخ بیٹے کو بھی مرے ہوئے باپ پہ ترس آ ہی جاتا ہے، وہ اپنے بوڑھے باپ کی آخری وصیت کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم نے تو اپنے محبوب سے وہ سلوک بھی نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹے کا اپنے باپ سے۔ علی پاک فرماتے ہیں اس آپ کے آخری فرمان کے بعد علی نے ایک نماز بھی بغیر جماعت نہیں پڑھی، ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم وہ علی پاک کا کچھ نہیں لگتا، وہ نبی علیہ السلام کا کچھ نہیں لگتا جو بے نماز ہے۔ صحابہ اکرام تھے سچی محبت کرنے والے، وہ مرتے مرتے بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نماز پڑھا رہے، دشمن چھپا ہوا ہے ممبر کے پیچھے، قرات جاری ہے، اس نے اچانک خنجر نکال لیا، امیر المومنین کے پیٹ پہ خنجر کے وار کیے، خون کے فوارے چھوٹے، سنبھلا نہیں گیا، گرتے گرتے فاخذ بیدی عبد الرحمن فقدمہ، پیچھے عبد الرحمن کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے پکڑا، ان کو آگے کھڑا کر دیا، کہا عبد الرحمن میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کرو۔ یہ تھے جن کی جنت کی گارنٹی زمین پہ اتر آئی تھی، میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے، آپ فرماتے اللہ پاک نے مجھے شہداء کا ٹون دکھایا ہے، شہداء کی کالونی میں نے دیکھی ہے، ایک مکان ایک محل تو شہیدوں کے محلات میں سے بڑا ہی دلکش تھا، میرے قدم رک گئے، میں نے کہا یہ عالی شان محل کس کا ہے؟ کہا
یہ قریش کے ایک آدمی کا ہے، کہا میں قریشی ہوں۔ کس کا مال ہے؟ کہا یہ عمر فاروق کا مال ہے۔ ان کے محلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ فکر اپنی نماز کی ہوتی تھی۔ بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے گھر لے جایا گیا، کافی دیر گزر گئی، ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد مسور بن مخرمہ آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ہوش میں نہیں آ رہے، کومے میں چلے گئے۔ مسور بن مخرمہ ان کے دوست تھے، کہتے مجھے پتہ ہے امیر المومنین کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی کون سی بات تھی، پیچھے ہٹو، اگر ان کے جسم میں کوئی رمق باقی ہوئی ضرور ہوش میں آ جائے۔ وہ پیچھے ہٹے، کانوں کے قریب صدا لگائی، الصلاۃ یا امیر المومنین۔ کوئی میڈیسن دوائی نہیں سنگائی گئی ہوش میں لانے کے لیے، نماز کی آواز کان میں پڑی، فوراً اس سر کو ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے، کہتے ہاں ہاں و ہاں ہاں لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ۔ ہاں ہاں نماز ہی تو ہے، اس کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں جس کے پاس نماز نہیں۔ پانی لے کے آؤ، پانی لاؤ۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا تم سب نے نماز ادا کر لی ہے، میں نے ابھی فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ کہا امیر المومنین آپ زخمی ہیں، تیمم کر لیں۔ کہا نہیں، میرے وضو والے اعضاء زخمی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے عمر کی یہ آخری نماز ہو، عمر آخری نماز وضو کر کے ادا کرے گا، ہمیں تھوڑی سی سر درد ہو ہم نماز بھول جاتے ہیں۔ پکے نمازیوں کی یہ کیفیت ہے، لیکن وہ کیسے عاشق رسول محبت کرنے والے تھے، وہ مرتے مرتے بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری حصے میں آنکھوں کی تکلیف شروع ہو گئی، ساتھی حکیم کے پاس لے کے گیا، اس نے دوائی دی، کہا میری آپ میڈیسن استعمال کریں لیکن اس کے ساتھ آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا، آپ شہر چھوڑ دیں، جہاں ادھر چلے جائیں جنگل کے اندر جہاں سبزہ زیادہ ہے، سبزہ دیکھیں، میری دوائی استعمال کریں، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے نہیں، یہ دوائی پھر اپنے پاس رکھے، وہ مجھے آنکھیں ہی نہیں چاہیے جن آنکھوں کی وجہ سے میری نمازیں ضائع ہو جائیں۔ میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے سنا ہے، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائے گا اللہ اس پہ سخت غصے میں ہوگا۔ وہ تھے اصل پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ درخت ان کے اندر تو پھر بھی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی قسم یہ سبق ایسا فطرتی ہے، درخت کی ایک شاخ کاٹو اس کے تنے کو خشک کر دیا جائے، وہ خشک تنا بھی جانتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبت اور پیار ہمارے پیارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے پیغمبر سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، آپ نے 10 خطبے دیے، 20 دیے، کوئی نہیں جانتا یہ لکڑی کا خشک ستون بھی ہمارے پیارے نبی سے پیار کرتا ہے۔ اس کا راز تو اس دن پتہ چلا جب نبی علیہ السلام کے لیے ایک عورت نے ممبر بنوا دیا، آپ نے فرمایا اس ستون کو سائیڈ پہ رکھا جائے، ستون کو سائیڈ پہ رکھا گیا، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے ہی ہیں، آپ نے خطبہ شروع کیا ہی ہے، تو ہم نے کیا دیکھا، وہ ستون آپ کی جدائی میں ایسے رویا تَإِنُّ أَنِينَ السَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّنُ، جس طرح دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی جدائی میں روتا ہے، سسک سسک کے رو رہا ہے، حَتَّى قَادَتْ أَن تَنشَقَّ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے، اتنی زور سے رویا کہ کہیں ستون پھاٹی نہ جائے۔ ستون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو ادھر ہی چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اترے، فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ، آپ نے اس ستون کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں تَإِنُّ أَنِينَ السَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّنُ، جو ہی وہ آپ کے سینے سے لگا، ستون نے رونا تو بند کر دیا لیکن اس کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی تھی۔ ستون میرے محبوب پیغمبر کی جدائی میں رویا ہے، آپ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوا، تجھ اور مجھ سے بہنوں کا رونا کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں نا، پھر بہن تیرے گھر میں روتی ہوئی آتی ہے، تو دھکا دے کے اس کو نکال دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو روتے ہوئے ستون کو خاموش کروانے والے، آپ سے ستون کا رونا برداشت نہیں ہوا، وہ اپنی بہنوں کا رونا کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ ان کی جائیدادیں ان کے حصے کھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حنین گئے، 6000 قیدی بنے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں میں سے ایک خاتون کہتی ہے مجھے اپنے محبوب پیغمبر کے پاس لے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خاتون آئی، 55 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے، بیٹھتے ہی رونے لگی، کہتی ہے آپ بڑے لوگ ہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن میں نے تو اپنے بھائی کو پہچان لیے، میں آپ کی بہن ہوں، میری ماں آپ کو دودھ پلاتی تھی، میں شیماء بنت حارث ہوں، میری مما دودھ پلاتی، میں آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ پھر اس بہن نے روتے ہوئے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا اور کہا آپ نے ایک دن کھیلتے ہوئے ادھر دانتوں کا نشان لگایا تھا، وہ نشان آج بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داستان سن رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے روتے ہوئے اپنی مزمل مدثر چادر کو اتارا اور اپنی بہن کے نیچے بچھا دی۔ ہمارے محبوب علیہ السلام تو دودھ والی بہن سے اتنا پیار کرنے والے، ہمارے پاس چند ٹکے کیا آ گئے ہیں، دولت کیا آ گئی ہے، ہم اپنے بہن بھائیوں کو دروازے پہ برداشت نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ستون بھی پیار کرتا ہے، ستون کیا، ایک ایک پتھر بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ مسلم شریف میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعارب حجرن کان یسلم علی قبل ان ابعث، ایک پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں، نبوت سے پہلے، پہلی وحی آنے سے پہلے جب بھی میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ پتھر بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا، پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، پہاڑ آپ سے محبت اور پیار کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ پاک سے باہر نکلے، سامنے احد پہاڑ آ گیا، احد پہاڑ، آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحب، او میرے صحابہ یہ احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے پیار کرتے ہیں، ہم اس پہاڑ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو ہمارے پیر و مرشد سے محبت کرتا تھا۔ لیکن آج سوچنے والی بات یہ، پہاڑ نے کیا کام کیا کہ اللہ کے رسول مان گئے کہ یہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیسے مان گئے؟ محبت کے دعوے دار تو ہم میں سے ہار رہے، میں بھی محبت کا دعوے دار ہوں، آپ میں سے بھی کوئی محبت سے پیچھے رہنے والا نہیں ہے، لیکن ہماری محبت کا پتہ موت کے وقت چلے گا، کس کی محبت قبول ہے، کس کی مردود ہے۔ لیکن احد پہاڑ نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول دنیا میں مان گئے کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پھر مجھے بخاری شریف کی وہ حدیث ملی، حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پہاڑ کی طرف گئے تھے اور آپ کا ایک قدم پہاڑ کو لگا تھا، پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ جھومنے لگا، اس پہ زلزلہ آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک قدم مارا اور آپ نے فرمایا اس کو احد، اے احد ٹھہر جا۔ کس کو کہا ہے؟ پہاڑ کو، بے جان کو۔ علم کی ڈگریاں نہیں، نام کے ساتھ چار القابات نہیں لگے، پہاڑ ہے، بے جان ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر سے پیار کرتا ہے، محبوب کا آرڈر آیا ٹھہر جا۔ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس آرڈر کو گزرے ہوئے 1400 سال سے بھی لمبا عرصہ گزر گیا ہے، احد پہاڑ اس کے بعد کبھی نہیں ہلا۔ کیوں نہیں ہلا؟ اس کو کس نے کہا تھا ٹھہر جا؟ اس کے محبوب پیغمبر نے کہا تھا ٹھہر جا۔ محبوب نے مجھے بھی فرمایا، آپ کو بھی فرمایا، میں اپنی زبان کا گندا استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی وہ تیرے محبوب پیغمبر نے تجھے روکا ہے ٹھہر جا، میں نہیں ٹھہرا، میں اپنی آنکھوں کا گندا استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی تیرے محبوب پیغمبر نے تجھے گندا استعمال کرنے سے روکا ہے، میں نے نہیں اپنے آپ کو روکا، میں اپنے کانوں کا گندا استعمال کرنے لگا، چوک چرستے کے اندر کسی کی بہن بیٹی کی عزت پہ سے کھیلنے لگا، دل سے صدا آئی اور تیرے محبوب پیغمبر نے تجھے روکا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا تھا مسلمان اپنی بہن بیٹی کی عزت کی خاطر لشکر تشکیل دیا کرتے تھے۔ ارے نادان مسلمان، تو کیسا محبت کرنے والا ہے، تو خود ہی اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کا ڈاکو بن گیا۔ میں اپنی ماں کے آگے سے گستاخی کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے۔ باپ کی گستاخی کرنے لگا، دل سے صدا آئی اور سنتے سناتے تجھے زندگیاں گزر گئی ہیں، تیرے محبوب پیغمبر نے تجھے باپ کی گستاخی سے کتنا روکا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا۔
میں اور آپ صبح سے لگ کے شام تک زندگی کے ایک ایک منٹ کو دیکھیں، کہیں ہمارا ایک ایک منٹ حضور پاک کی نافرمانی میں گزر رہا ہے یا فرما برداری میں گزر رہا ہے؟ اگر میں اس محبت کے ورق کو پلٹوں تو میں کہہ سکتا ہوں یہ بھی محبت کوئی محبت نہیں، اس سے زیادہ تو وہ محبت تھی جو آپ کے غلام آپ سے کیا کرتے تھے۔ وہ محبت میں درختوں سے آگے تھے، جانوروں سے آگے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد میں ایک آدمی کھڑا تھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اس نے تو بیٹھ ہی جانا تھا۔ ایک صحابی دروازے پہ، وہ دروازے پہ بیٹھ گئے، کہا عبداللہ بن مسعود تم آگے آ جاؤ، تمہیں نہیں بول رہا تھا۔ وہ آگے آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے، ایک صحابی گھبرایا ہوا آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول عبداللہ بن رواحہ وہ مسجد کی گلی میں بیٹھا ہے، وہ اپنے قدم نہیں ہلا رہا، دودھ میں بیٹھا ہے، اور مدینہ پاک کی گرمی مدینے میں رہنے والا ہی جانتا ہے کس قدر شدت کی گرمی ہوتی ہے اس صحرائی علاقے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اٹھے، دیکھا عبداللہ بن رواحہ گلی میں بیٹھے ہیں، پسینے میں نہائے ہوئے۔ عبداللہ اٹھو، ادھر کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول آج مجھے جمعے کی نماز کے لیے آتے آتے دیر ہو گئی۔ کہا ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جب چلتے چلتے میں ادھر پہنچا، میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ، آقا میں ادھر ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کہا عبداللہ بن رواحہ تجھے تیرے محبوب پیغمبر نہیں دیکھ رہے، لیکن ان کی آواز تو تیرے کانوں میں پڑ گئی ہے، دیکھنا ادھر سے آگے ایک قدم چلو گے کہیں وہ نافرمانی کی طرف نہ چلا جائے، کہیں محبت سے تجھے فارغ نہ کر دیا جائے۔ وہ صحابہ تھے جو فرما برداری کر گئے۔ رات کی تاریکی ہے، صدا لگی، اے مدینہ والو دشمن نے اچانک حملہ کیا ہے، مجاہدو آ جاؤ، اللہ کے محبوب پیغمبر تمہیں طلب کر رہے۔ ایک صحابی شادی کی پہلی رات ہے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانوں میں آواز بڑھی، فوراً ہی اٹھ بیٹھے، غسل کے لیے جانے لگے۔ خیال آیا اعلان کرنے والا تو کہہ رہے فوراً پہنچو، اے حنظلہ غسل کرتے کہیں تجھے دیر نہ ہو جائے۔ اسی کیفیت میں سامان نے مقتل اٹھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کا معائنہ کر رہے ہیں، معائنہ کرتے کرتے حنظلہ کی میت پاک آئی، آپ ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ حیران ہیں، اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا میرے حنظلہ کے گھر والوں کو لاؤ۔ حنظلہ کے گھر والوں کو لایا گیا، کہا بتاؤ میرا حنظلہ کس کیفیت میں آیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول آپ جانتے آپ کے حنظلہ کی شادی کی پہلی رات تھی، غسل فرض ہو چکا تھا، دیر سے ڈرتے ہوئے آپ کے حنظلہ نے غسل نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ آپ فرماتے ہیں بس یہی بات ہے، میں بھی حیران تھا، باقی بھی تو شہداء پڑے لیکن صرف میرے حنظلہ کو فرشتے جنت کے پانی سے غسل دے رہے۔ انہوں نے ایسی محبت کی تھی، اللہ کی قسم وقت اجازت دیتا ان کی محبت کو اگر بیان کیا جائے در و دیوار روئے، زمین روئے، آسمان روئے۔ ان کی محبت کی مثالیں دیکھ کر دشمن بھی رو پڑا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام، آپ سے ایک محبت کرنے والا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کے ہاتھ آئے۔ 70 سردار مارے گئے تھے نا، 70 گھرانوں نے اب اپنا بدلہ اس ایک سے لینا تھا۔ صدا لگی اس کو ایک دم نہیں مارنا، اس کو خنجروں کے ساتھ تڑپا تڑپا کے مارنا ہے۔ 70 کے 70 گھرانے اس سے بدلہ لیں گے۔ زید بن دسنہ کو صلیب کے ساتھ باندھ دیا گیا، ایک ایک آگے خنجر کے ساتھ زندہ کے جسم کو کاٹ رہے ہیں۔ ابو سفیان اس وقت ابھی دشمن تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، سردار تھے، وہ قریب کھڑے تھے، وہ بار بار خنجر سے حملہ کر رہے تھے، بار بار خنجر سے حملہ کر رہے تھے۔ زید بن دسنہ تڑپ رہے ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے زید انشدک باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، ایک بات تو نے سچ سچ بتانی ہے، اتحب ان محمدن مکانکا، آج تو تیرے دل میں خیال آ رہا ہوگا نا کاش میری جگہ میرا محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے یہ آواز سنتے ہی، زید بن دسنہ نے یہ آواز سنتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔
अबू सुफियान खामोश हो जाओ, तुमने हमारी मोहब्बत को जाना ही नहीं, तुमने हमारी मोहब्बत को पहचाना ही नहीं। अल्लाह की कसम मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। मा रअयतु मा उहिब्बु अन अकून सालिमन फी अहली व तशूक कदम मुहम्मदिन शौकतुन, मुझे सही सलामत घर में छोड़ दिया जाए, इसके बदले मेरे महबूब के पांव में एक कांटा लगा दिया जाए। अब्दुल्ला ज़ैद बिन दसना अपने जिस्म के टुकड़े करवाने तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मुझसे मैं अपने महबूब का कांटा बर्दाश्त नहीं होगा। वो ऐसी मोहब्बत करते थे, ऐसा प्यार करते थे। अल्लाह फरमाता है आलिम मा फी कुलूबिहिम, साहिबो ऐसी कुर्बानियां ऊपर से ईमान लाने वाले नहीं दे सकते। अल्लाह कहता है हमने उनकी मोहब्बत को दिल में देखा है, उनके दिल के अंदर मोहब्बत है। अल्लाह पाक ने फिर उनके लिए सर्टिफिकेट नाज़िल कर दिए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो मोहब्बत की बाजी जीत कर यहां से चले गए। हम में से भी हर एक जाने वाला है, हर एक का जनाजा उठने वाला है। कैसा ही वो खुश नसीब होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करे और आपके सच्चे गुलामों में शामिल होकर वो अपने रब से जा मिले। वो अल्लाह अपने महबूब पैगंबर से सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार करता है। अल्लाह मुझे और आपको भी अपने महबूब पैगंबर से मोहब्बत और प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।